بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آج ہم لوگ کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ، اس کتاب میں الباب الرابع والثلاثون 34واں باب ہم لوگ آج پڑھنے جا رہے ہیں. باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ. چلیں شیخ پڑھیں. نحمد ونصلي على رسول الكريم. الباب الرابع والثلاثون. جی. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على النسب الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. کس کا مائکروفون آنے سے بہت آوازیں آ رہی ہیں. چلیے پڑھیے مسائل پڑھ لیجیے. حسنه الترمذي فيه مسائل. الأولى تفسير آية التغابن. الثانية أن هذا من الإيمان بالله. الثالثة الطعن في النسب. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. الخامسة علامة إرادة بدعوى الجاهلية. جی. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. السادسة علامة إرادة الله به الشر. السابعة علامة حب الله للعبد. الثامنة ترحيم السخط. تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. طيب. اور ایک باب بھی پڑھ لوں گا شیخ. نہیں کافی ہے، پہلے اس کو مکمل کر لیتے ہیں، شاید میٹنگ مکمل ہو جائے گی. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. یہ 34واں باب ہے، الباب الرابع والثلاثون. اس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ یہ بات ذکر کر رہے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی بلکہ شرط ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیروں پر صبر کرے. یہ باب اسی عنوان سے جو باندھے ہیں، اس کے لیے انہوں نے اسی اعتبار سے نصوص بھی ذکر کیے ہیں. یہاں پر عموماً جو آیتیں مذکور ہیں، اس کا اگر آپ تھوڑا سا سیاق پڑھیں گے تب جا کر باب سے اس کا تعلق اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. جو بھی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے.
تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ مصیبت نہیں دینا چاہ رہا تھا، مصیبت آ گئی، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ اس بندے کو میں ایک مصیبت دوں، اس کی وجہ سے وہ صبر کرے، پھر اس کو مزید ثواب ملے اور اس کے اندر انابت اللہ کی کیفیت پیدا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کیفیت پیدا ہو۔ یہ کئی مصلحتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو مصیبت میں ڈال کر آزماتا ہے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی تقدیروں پر صبر کرے۔ یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اگر کوئی انسان اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دل کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ بات تو اسی پس منظر میں کی جا رہی ہے کہ کسی انسان کو مصیبت پہنچے اور اس پر وہ صبر کرے، اور اسی طرح صبر سے متعلق جتنی آیتیں آئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کی تلقین کرتا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر سے اور نماز کے ذریعے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو اگر ایک انسان کو مصیبت پہنچے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ بتلاتا ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کی چاہت سے مصیبت انسان کو پہنچتی ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو یہاں پھر ان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھیں اور صبر کریں، تب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت یافتہ بتاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کی وضاحت امام علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هو الرجل تصيبه المصیبہ فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم، کہ یہ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه کا کیا مفہوم ہے؟ ایک آدمی کو مصیبت پہنچتی ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آئی ہے، فیرضا، وہاں اللہ تعالیٰ کی قسمت سے راضی ہو جاتا ہے، ویسلم، اس کو خوشی خوشی تسلیم کرتا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ تو پھر ایسا انسان ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے جس کے دل کی ہدایت اور رہنمائی کی بات اس آیت میں کی ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے ساتھ ہیں اور یہ کفر کی علامت ہیں، اور ان میں سب سے پہلے کہا الطعن فی النسب، نسب میں طعن کرنا، لعن طعن کرنا، کسی کے نسب پر شک کرنا، والنیاحۃ علی المیت، اور میت کے گزر جانے پر، یعنی میت کسی کے گھر میں ہو جائے تو اس کے بنیاد پر اس کے محاسن کو، اس کے خوبیوں کو یاد کر کے رونا پلانا، نوحہ کرنا، یہ کفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا اور یہ کہا کہ یہ چیز کفر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان جو آدمی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر وہ ان کاموں سے باز آئے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صبر کرے، اگر اس طرح نوحہ کرتا ہے تو پھر وہ انسان گویا کہ سچے معنوں میں مومن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ حضرت ابن مسعود مرفوعاً ایک روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی گال پیٹے اور اپنے گریبانوں کو چاک کر لے اور جاہلیت کے دعوے سے پکارے، یعنی جاہلیت کا دعویٰ الاپے، تو ایسی صورت میں یہ انسان ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان گویا کہ
اس کا یہ جو معاملہ ہے یہ ہمارے معاملات سے خارج ہے۔ یہاں پر اگر کوئی انسان اس طرح کی کوئی بات کر دیتا ہے، مثلا نوحہ کر لیا، تو پھر اس کو تجدید کلمے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی لیس منا من ضرب الخدود، یہ عموم ہے، اس کی بنیاد پر اس سے خصوص ہی مراد لیا جائے گا۔ مثلا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم میں سے نہیں جو گال پیٹے، تو گال پیٹنا یہ خاص طور پر مصیبت کے وقت میں، اس صورت میں اگر کوئی گال پیٹتا ہے تو پھر ایسے وقت میں وہ انسان گویا کہ بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم میں سے نہیں، ورنہ یوں صرف آدمی اپنے طور پہ کبھی گال کو مار لے تو اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ انسان ہم میں سے نہیں۔ یہاں پر عموم ذکر کیا گیا اور اس سے خصوص مراد ہے۔ اسی طرح دیگر دو چیزیں جو مذکور ہیں اس سے متعلق بھی یہی بات ہے۔ مصیبت کے وقت مصیبت آنے پر ایک انسان اس طرح کی باتیں کہے تو یہ پھر انسان گویا کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں گویا کہ اس کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مرفوعاً روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، ایک انسان پر اللہ تعالیٰ اگر اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا ہی میں اسے مصیبتیں دے دیتا ہے۔ اور مصیبتیں جب آتی ہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ نعم ہیں، یہ نعمتیں ہیں۔ اگر ایک انسان کو مصیبت آتی ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ انسان پر جب مصیبت آتی تبھی جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف ایک انسان رجوع کرتا ہے۔ تو یہ اس معنی میں اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، دنیا میں مصیبت اگر آ جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے انسان صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، تو یہ گویا کہ اس کو دنیا میں ہی بھلائی نصیب ہو رہی ہے اس سزا کے ذریعے سے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے اس کے سارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے، پھر اس کو قیامت کے دن ان سارے گناہوں کا عذاب دے گا۔ تو دنیا کا جو عذاب ہے وہ زیادہ بہتر ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں۔ اسی لیے کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جو دنیا میں شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے سخت سزا رجم کی سزا ہے، سنسار کی سزا ہے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ دنیا کی جو سزا ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت معمولی ہے، اسی لیے ان شرعی حدود کے نفاذ کا حکم دیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فله الرضا ومن سخط فله السخط، کہ جس قدر بڑی مصیبت آتی ہے اسی قدر بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو پھر انہیں آزماتا ہے۔ اب اس آزمائش میں جو اللہ تعالیٰ کے آزمائش پر خوشی اس میں صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوگا۔ اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرنا لگتا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کئی قومیں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ وہ آزمائشوں میں مبتلا ہے، تو ہم یہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں کہ ان کے گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے گناہ نہ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ابتلاء کے ذریعے سے، آزمائش کے ذریعے سے ان کو آزما رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، یہاں جیسا کہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا، ترمذی کی حدیث میں۔ اچھا، اب ان نصوص کے بعد اس سے کچھ مسائل کا استنباط کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے۔ ان مسائل کو ذکر کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ مسائل، سب سے پہلی بات آیت التغابن کی تفسیر۔ سورہ تغابن میں جو بات کہی گئی کہ انسان کو جب مصیبت پہنچے تو وہ یہ سوچ کر صبر کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے مصیبت آئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ انسان ہدایت یافتہ ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد
ان هذا من الایمان باللہ، الثانیہ ان هذا من الایمان باللہ، یہ مصیبت پر صبر کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ ایمان باللہ ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا چاہیے۔ تیسری چیز الطعن فی النسب، نسب میں طعن کرنا یہ گویا کہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ انسان اگر ایک مومن ہے، سچا مومن، تو کسی کے نسب پر طعن تشنیع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز شدت الوعید فی من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو آدمی اس طرح نوحہ کرتا ہے، اپنے گریبان چاک کرتا ہے، گال پیٹتا ہے، کچھ نہ کچھ اناپ شناپ بکتا ہے میت پر، میت کے سامنے، تو یہ اس صورت میں یہ انسان گویا کہ بہت سخت وعید کا شکار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت سخت سزا دے گا۔ بلکہ ہم نے اس سے پہلے ایک حدیث میں پڑھا کہ نائحہ اگر مرنے سے پہلا توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایک ایسا لباس پہنائے گا کہ جس سے لوگ جان جائیں گے کہ یہ نوحہ کرنے والی خاتون تھی۔ پانچویں بات اس میں، یا پانچواں مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے علامت ارادت اللہ بعبدہ الخیر، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر ان کو آزماتا ہے۔ یہ آزمائش میں مبتلا ہونا یہ گنہگار ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جیسے اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو پھر اس کو آزماتا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اسی طرح علامت حب اللہ، علامت ارادت اللہ بہ الشر، ایک انسان بڑے مستی میں ہے، بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، اس کے باوجود وہ کسی بھی قسم کی سزا کا شکار نہیں ہو رہا، تو یوں سمجھیں کہ اس کے ساتھ آخرت میں اس کو سارے گناہوں کی سزا مل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ڈھیل دے رہا ہے۔ علامت حب اللہ للعبد، ابھی جیسے ارادت اللہ بعبدہ الخیر کہا گیا، حب اللہ للعبد، اگر آزمائشوں میں انسان گھر جاتا ہے پھر صبر کرتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ بہت ہی بڑا عظیمت کا کام ہے۔ تحریم السخط، اب جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے تو ایسی صورت میں ناراض ہونا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناراض ہونا، ناراضگی کا اظہار کرنا، غصے کا اظہار کرنا، یہ حرام ہے۔ التاسعہ، اس میں آخری مسئلہ انہوں نے یہ بیان کیا ثواب الرضا بالبلاء، اگر واقعی ایک انسان اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پر راضی رہتا ہے، اس تقدیر پر راضی رہتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر راضی رہنے کی وجہ سے اس کو بدلے میں اپنی رضامندی اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ خود اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ ثواب ہے آزمائش میں انسان اگر صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے ان سارے مصائب اور مشکلات پر، تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ انسان کو، مومن کو خاص طور پر اس تقدیر میں صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بس آج تقریباً 34ویں باب پر ہم لوگ اپنی بات کو روک دیتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔